تھوڑی سی زمین لی، پہلے ایک عمارت بنائی، پھر اس کے بعد ایک عمارت بنائی، پھر زمین بڑی کی، قریب 1.5 ایکڑ کی زمین، 3 عمارتوں کو ملا کر پھر ایک وسیع عمارت۔ ارے حساب میرے پاس خود نہیں ہے کہ کتنی عمارتیں بن گئیں، اور اگر میں آج سوچوں کہ میں اور ایسا بناؤں گا تو شاید ممکن نہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی نے کروا دیا، اللہ ہی نے لے لیا اس کام کو۔ اللہ نیتوں کو دیکھنے والا، جاننے والا ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ ہزاروں بچے زیر تعلیم ہیں، اگر 10,000 بچوں کا بھی حساب لے لیں تو آپ کے محلے میں بھی چھوٹے موٹے اسکولز ہوں گے۔ کتنی فیس دیتے ہیں ماہانہ؟ کم از کم 300 روپیے، ٹین کے ڈھالیے میں کمزور ٹیچر اچھی نہیں تو 300 روپیے، اور کچھ تھوڑا ذرا اچھا تو 500، اور اگر کوئی بہت اچھا تو 1,000-2,000 روپیہ لیا جاتا ہے۔ ارے آپ غور کرو، الزام لگانے والوں، تنقید کرنے والوں، میں تمہاری عقل کو آج سوچنے پہ مجبور کر رہا ہوں کہ الزام لگانے والوں بتاؤ، اگر ایک بچے پہ سال کو 15,000 روپیے کا بھی اگر خرچہ نکال لیں، 15,000 کا، میں پرائمری اسکول کی بات کر رہا ہوں 500، ہائی اسکول میں 1,000-1,500 لیتے ہیں ماہانہ، اگر ہم 15,000 کا بھی ایوریج لے لیتے ہیں، چلو 15,000 بھی نہیں، اگر 10,000 کا بھی ایوریج لے لیتے ہیں تو 10,000 بچوں کے کتنے پیسے ہو رہے ہیں؟ سالانہ اندازہ لگاؤ کتنے ہو رہے ہیں۔ 15,000 بچوں کا بھی نہیں کہہ رہا ہوں، 10,000 بچے، اور ایک ایک بچے پہ 10,000 کا صرفہ، کتنے ہوئے؟ ارے کروڑوں روپے ہو رہے ہیں۔ اگر اکبر الدین اویسی کو کمانا ہوتا تو ان اسکولوں کے ذریعے سالانہ کروڑوں روپے کما سکتا تھا، لیکن اکبر الدین اویسی نے کمایا نہیں، بلکہ سالانہ کروڑوں روپیہ چندرائن گٹے کی عوام اور غریب مسلمانوں کی عوام کو بچایا، اور جہالت کے خاتمے کے لیے علم کی روشنی ہر گھر میں، گھر گھر کو پہنچائی۔ یہ ہمارا کام ہے۔ ہزاروں خواتین کو ہم نے ٹریننگ دی، اور آج یہاں پر بھی ایک اور عمارت کا سنگ بنیاد انشاءاللہ تعالی 1.5-2 سال میں یہ عمارت بھی مکمل ہو جائے گی، اور یہ عمارت جب مکمل ہو جائے گی تو میرا ارادہ ہے کہ بابا نگر میں جو ایک اسکول چل رہا ہے جس میں 1,300 بچے ہیں، اس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، ساتھ پڑھ رہے ہیں، جب یہ عمارت مکمل ہو جائے گی تو ایک اسکول صرف لڑکیوں کا ہوگا تو ایک اسکول صرف لڑکوں کا ہوگا۔ یہ میرا ارادہ ہے۔ ہم کام کر رہے ہیں، اور صرف کام ایسا نہیں کہ صرف دکھاوا۔ ارے آج کروڑوں روپے کے اثاثے ہو گئے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے، اور یہ اثاثے میرے ذات کے یا میرے نہیں ہیں، یہ قوم و ملت کی امانت ہے، اور اللہ جب میرے اس کام کو قبول کرے گا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے اس کام کو قبول کرے، اور اللہ جب اس کام کو قبول کرے گا اور اس کام کا اجر جب مجھے دے گا تو میں اللہ سے آج دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تیرے میرے اس کام کے اجر کا مستحق صرف میں نہیں، میرے چندرائن گٹے کا ہر وہ ورکر میرا ساتھ دیا جس نے 99 سے لے کر آج تک ساتھ دیا، اے اللہ ایک خطرہ ہی صحیح تو اس کا اجر عظیم ان کو بھی عطا کر دے، کیونکہ ان کا بھی شامل دخل ہے اس میں کہ انہوں نے مجلس پہ اعتماد کیا، سالار کے فیصلے پر اعتماد کیا،
اور مجھ جیسے گنہگار کو اپنا خادم بنانے کے لیے محنت کی، جدوجہد کی، اور مجھ جیسے گنہگار کو رکن اسمبلی بنایا، تو اس کام کا، اس نیک عمل کا، اس نیکی کا حقدار صرف اکبر الدین اویسی نہیں ہے۔ اکبر الدین اویسی کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر چلنے والا ہر فرد واحد اس اجر کا مستحق ہے۔ اور میں تو اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ 99 کے انتخابات سے لے کر آج تک جس فرد واحد نے اپنے ووٹ کے ذریعے اکبر الدین اویسی کی کامیابی کے لیے دعائیں کی، اعتماد کا اظہار کیا، اے اللہ تو ان کو بھی اس نیک عمل اور اس نیک کام کا اجر عطا فرما۔ ایک اتحاد پیدا ہوا، اور وہ اتحاد اور انتشار کا خاتمہ، اتحاد کو یہاں سے لے کر آج ہندوستان کے کونے کونے تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اور مظلوم، مصیبت زدہ، پریشان حال لوگوں کی امیدیں اگر کہیں پہ ٹکتی ہیں تو وہ مجلس اتحاد المسلمین پر، مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت پر۔ آج یہ اتنا کام جو ہو رہا ہے، یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اگر ایک انسان گھر بنانا چاہے تو زندگی میں ایک گھر بنا لے تو خوش ہوتا ہے، گھر بنانے کی تقریب کرتا ہے، مہمانوں کو بلاتا ہے، بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے زندگی میں ایک گھر بنایا ہے۔ لیکن اکبر الدین اویسی نے ایک نہیں کئی عمارتیں بنا دی اسکول کی، اور میں یہ کہوں گا، سننے والوں سے کہوں گا، دولت مند لوگوں سے کہوں گا، اہل دل سے کہوں گا کہ انسان اور دنیا میں کے سامنے دولت کی کئی شکلیں ہیں۔ دولت کی شکل پیسے میں ہے، دولت کی شکل زمین میں ہے، دولت کی شکل سونے میں ہے، دولت کی شکل چاندی میں ہے، دولت کی شکل موتی میں ہے، دولت کی شکل ہیرے کی شکل میں بھی ہے۔ لیکن یاد رکھو، پیسے کی دولت بھی جا سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، زمین کی دولت بھی جا سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، ہیرے کی دولت بھی ختم ہو سکتی ہے، سونے کی دولت، چاندی کی دولت، موتی کی دولت سب ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن دنیا میں ایک ایسی دولت ہے جو دینے سے یا بانٹنے سے ختم نہیں ہوتی اور بڑھتی ہے، اور وہ دولت علم ہے۔ وہ دولت اکبر الدین اویسی دے رہا ہے۔ اکبر الدین اویسی وہ دولت دے رہا ہے جو دینے سے، بانٹنے سے ختم نہیں ہوتی، کم نہیں ہوتی، اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے۔ علم کی دولت وہ واحد دولت ہے، اور اگر علم آ جائے تو سوچ بدل جاتی ہے، علم آ جائے تو فکر میں تبدیلی آ جاتی ہے، علم آ جائے تو رہن سہن بدل جاتا ہے، علم آ جائے تو ہم کو فیصلے لینے کی طاقت آ جاتی ہے۔ اور آج ہماری قوم سب سے پیچھے اور پچھڑی ہوئی ہے تو صرف اس لیے ہے کہ ہم علم اور تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے ہیں۔ دنیا کو جینے کا سلیقہ بتانے والے لوگ کون تھے؟ دنیا کو علم کی اہمیت بتانے والے کون سے مذہب میں علم کی اہمیت بتائی گئی؟ مذہب اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے دیوار چین کو بھی پان کے جانا پڑے تو جاؤ۔ لیکن آج ہم سب سے پیچھے اور پچھڑے ہوئے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے ذہنوں میں علم کی اہمیت نہیں، اور اسی علم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آج ہم کام کر رہے ہیں۔ اور یہ تعلیم کا مشن جو آج یہاں سے جو آ رہا ہے ابتدائی تعلیم میں، تو آج ہمارے بچے ڈاکٹرز، انجینئرز بن رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ڈاکٹرز، انجینئرز،
MBA graduates, research scholars, PhDs, IAS, IPS, IFS, IRS, ग्रुप 1, ग्रुप 2 में भी हमारे बच्चे जाएंगे ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के और बता देंगे कि हम में अज़्म है, हम में इरादा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अकबर साहब, हम देखते हैं कि आप इमदाद तकसीम करते हैं बल्ला गुड़े से, आप इमदाद का तकसीम करते हैं हाफिज बाबा नगर के स्कूल से, आप इमदाद तकसीम करते हैं तो नरकी फूलबाग के स्कूल से। हां, पूरे लॉकडाउन में इमदाद मैंने तकसीम की बल्ला गुड़े के हमारे KG to PG के कैंपस से, इसलिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी दुनिया को बताना चाहता है कि देखो चंद्रायन गुट्टा और हम गरीब मुसलमानों के अज़ाइम को, हमारे अज़्म को, हमारे जुनून को, जितनी बुलंदी हमारी इमारत की है, हमारे जुनून की बुलंदी उस इमारत से ज्यादा बुलंद है, हमारा इखलास उस इमारत की बुलंदी से ज्यादा बुलंद है, हमारी नीयत हम बताते हैं दुनिया के सामने। ये काम है, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा काम जिंदा रहेगा। रहती दुनिया तक मेरे बनाए हुए स्कूलों में पढ़ने वाला एक एक लड़का काबिल बनेगा, नेक बनेगा, तो उसका अजर अल्लाह मुझे देगा, मेरे साथियों को देगा, मेरी आवाम को देगा। इंसान के हर अमल का अजर मिलेगा, तो इंसान की मौत के बाद उसका कोई अमल नहीं रहता, जितना अमल था उस पर ही अजर होगा। लेकिन ये स्कूलों का काम का अमल रहती दुनिया तक कायम रहेगा और पढ़ने वाले बच्चों की दुआएं हमको मिलेंगी। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह काम ले रहा है। और आज मैं यहां कर रहा हूं, लोग मुझसे पूछते हैं कि अकबर साहब चंद्रायन गुट्टे में ही क्यों? हां, चंद्रायन गुट्टे वालों का पहला हक है मुझ पर, इसलिए चंद्रायन गुट्टे में पहले इंतशार का खात्मा करने वालों का नाम चंद्रायन गुट्टा है, इंतशार की फिजा पैदा करने वालों का नाम चंद्रायन गुट्टा है, इसलिए पहले इनका हक है। और अल्लाह अगर देगा तो जरूर करूंगा, पहले यहां खत्म करूंगा, उसके बाद में जिंदा रहा, दौलत रही तो यहां से हटकर भी करने की कोशिश करूंगा। काम हमारा पहचान बना है। अनवार साहब यहां बैठे हैं, काबिल मुबारकबाद है, ये नेक शख्स, आलिम दीन। मैंने उनसे एक मर्तबा कहा कि अनवार साहब मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, मेरे बच्चों के साथ जो हुआ, मैं अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ वो चीज नहीं होने देना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अकबर साहब क्या है? मैंने कहा मैं दुनियावी तालीम के लिए मेरे बच्चों को अच्छी तालीम दे रहा हूं, लेकिन घर पर मौलवी साहब आते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, मजहबी मालूमात देते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जब इम्तिहान रहता है बोलते हैं कि इम्तिहानात है, 10 दिन के बाद मौलवी साहब आइए। और तालीम दीन की मुनखते हो जाती है थोड़े दिन के लिए, फिर बाद में कुरान तो कैसे भी पढ़ ले रहे हैं, लेकिन इस्लाम क्या है वो नहीं मालूम, इस्लाम की तालीम क्या है वो नहीं मालूम, तारीख इस्लाम क्या है वो नहीं मालूम, अहादीस क्या है वो मुकम्मिल नहीं मालूम। तो अनवार साहब ने कहा तो आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप ऐसा निसाब, ऐसा सिलेबस बनाएं कि ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ने वाले बच्चे को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी मिल जाए। ऐसा निसाब बनाया। हम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को हमने मुकर्रर किया। बच्चों के जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जहन जो बनता है, उसके एक्सपर्ट्स को हमने मुकर्रर किया। उन्होंने कहा कि इतना बोझ ये उम्र के बच्चे पे डाला जा सकता है, इतना बोझ। तो हमने निसाब बनाया, ऐसा निसाब बनाया, सारी दुआएं याद हो जाती हैं, कुरान खत्म हो जाती है,
ترجمہ قرآن کا بھی ختم ہو جاتا ہے، بخاری شریف کی احادیثیں ختم ہو جاتی ہیں، تاریخ اسلام پوری پڑھا دی جاتی ہے، سیرت النبی مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس، جدید ٹیکنالوجی اور اسلام کی تعلیم بھی ہو جاتی ہے۔ جب ایک بچہ ہمارے پاس نرسری میں داخلہ لیتا ہے، 10ویں پاس کرتا ہے، تو قرآن بھی ختم ہو گئی، قرآن کا ترجمہ بھی ختم ہو گیا، سیرت النبی بھی ختم ہو گئی، تاریخ اسلام بھی ختم ہو گئی، بخاری شریف کی احادیثیں بھی ختم ہو گئی، دعائیں بھی یاد ہو گئی، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ نصاب بنایا تو مسلک کے جھگڑوں کو بھی ہم نے دیکھا۔ انوار صاحب خود اہل حدیث کے مرکز میں جا کے دستخط کروا کے لائے، انوار صاحب اہل سنت کے مرکز پہ بھی جا کر دستخط کرائے، تبلیغیوں کے پاس بھی، بریلوی بھی گئے، دیوبند بھی گئے، وہاں سے بھی دستخط کروا کے لائے کہ اس میں عقائد کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی پر زیادہ توجہ۔ ایسی کتاب کے دیکھنے والوں نے کہا ارے یہ کام تو 100 برس پہلے ہونا تھا، ایسا کام نہیں ہوا، لیکن وہ کام بھی اللہ نے اویسی گروپ آف فسٹ یہ اسکول و سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ سے لیا، اور انوار صاحب جیسے عالم دین سے لیا۔ میں ممنون و مشکور ہوں، قریب 25 لاکھ روپیہ صرف ہوا، 3 سے 4 سال لگے وہ سلیبس کو بنانے میں۔ تو آپ غور کرو کہ آپ کو صرف بچے کو لا کر اسکول میں چھوڑنا ہے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ داخلہ ہم دے دیتے ہیں، داخلہ تو لے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد تھوڑے تھوڑے دن میں بچے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے کیا ماں باپ اپنے بچوں کو ہمارے اسکول کی گیٹ تک لا کر نہیں چھوڑ سکتے؟ ارے ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم احادیث پڑھا رہے ہیں، دعائیں پڑھا رہے ہیں، دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، قابل بنا رہے ہیں، دنیاوی دوڑ میں سب کے ساتھ کھڑے رہنے کا اہلکار بنا رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو لا کر چھوڑنے کی فرصت نہیں۔ لاک ڈاؤن سے کئی لوگوں کا نقصان ہوا، کووڈ سے کئی لوگ پریشان ہوئے، کئی لوگوں کے کاروبار میں نقصان، تباہ برباد، نوکریاں سب کچھ چلے گئیں۔ کووڈ سے متاثر ہونے والے کا نام اکبر الدین اویسی بھی ہے۔ میری 15 برس کی محنت جو میں گلیوں میں دھول، گرد و غبار میں، موریوں میں، مٹی میں کھیلنے والے بچوں کو لا کر اپنے اسکول میں 15 برس سے جو محنت کر رہا تھا، اب 1 سال ہو رہا ہے ان کا اسکول بند ہو کر، نہیں معلوم کہ اب ان کا ذہن کس طرف چل رہا ہے۔ سب سے زیادہ درد مجھے ہے ہزاروں بچے جن کا اسکول چھوٹ گیا، نہیں معلوم کہ اب وہ ان گھروں میں بھی ہے یا نہیں معلوم، لیکن ہم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اکبر الدین اویسی ایک مقصد لے کے آگے چلتا ہے۔ زندگی میں اگر مقصد نہیں تو وہ زندگی بے فیض ہے، ناکارہ ہے، بیکار ہے۔ زندگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اکبر الدین اویسی کا اگر زندگی کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد ہے تو علم ہے، علم ہے، تعلیم ہے، تعلیم ہے، اور ملت اسلامیہ کا اتحاد ہے، جماعت سے وابستگی ہے۔ اور آج اگر اکبر الدین اویسی اس قابل بنا ہے کہ اتنے اسکولز، اتنے مدرسے بنانے کا، تو میری ماں باپ کے دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میرے مرحوم صدر، میرے والد، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، سالار ملت علیہ رحمہ کی دعائیں اور ان کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ میرے ضعیف والدہ محترمہ کی
तालीम व तरबियत व दुआओं का नतीजा है। तो ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की ये कामयाबी मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से है। मेरे ये इदारे, ये सब कुछ अगर कुछ है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से है। मेरा वजूद जमात की वजह से है, मेरी ताकत जमात की वजह से है, मेरा काम जमात की वजह से है, मेरे इदारे भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से है, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ही है। नाम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट है, लेकिन ये जो कुछ भी है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से है, आपकी वजह से है, आपके दुआओं की वजह से है, आपके एतमाद की वजह से है, आपके इत्तेहाद की वजह से है। अगर आपकी दुआएं, आपका इत्तेहाद नहीं होता तो शायद मुमकिन ना होता। अगर मेरी जमात मेरे साथ ना होती तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। मेरे सदर की रहनुमाई ना होती तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। मेरे वालिद और वालिदा की दुआएं ना होती तो शायद ये मुमकिन नहीं। अल्लाह की राह में काम करने वालों की कमी नहीं। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले ले। अल्लाह मुझसे काम ले रहा है तो बस दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह तू इस काम को कबूल कर, तू हमारे इस काम को कबूल कर। अय अल्लाह तू जानता है कि बड़ी मुसीबतों में जिंदगी गुजारी है मैंने, बड़े कर्ब में गुजारी है कई रातें मैंने, मगर अय अल्लाह मैंने तेरे हबीब की उम्मत की खिदमत में कभी भी कोताही नहीं की, कभी भी बेईमानी नहीं की, इनके साथ ईमानदारी के साथ खिदमत की है। ऐ अल्लाह तू इस काम को कबूल कर ले, तू इस काम को कबूल कर ले। रातों के कर्ब और ज़रब की तकलीफ में भी मैंने फिक्र की है, तो अपने दर्द की नहीं फिक्र की है। तो ऐ अल्लाह तू जानता है तेरे हबीब के उम्मत की फिक्र की है। मैंने कभी अपने जात की, अपनी औलाद की फिक्र नहीं की, फिक्र की है तो ऐ अल्लाह तेरे हबीब के उम्मत की फिक्र की है, तो इस जमात की फिक्र की है, तो मेरे सदर की, मेरी आवाम की। ऐ अल्लाह तू इन सब की हिफाजत कर दे। ऐ अल्लाह तू इन सब की हिफाजत कर, सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। हमारे इस काम को कबूल कर ले। नहीं मालूम कि कितने दिन जिंदा रहूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं मेरा हर लम्हा आपकी फिक्र, आपकी तड़प, आपकी खिदमत में गुजरेगा। ये वादा है मेरा। मेरे जिंदगी में अब कोई ख्वाहिश नहीं, अल्लाह का शुक्र, कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह उसके रसूल की कसम, इख्तिदार भी नहीं चाहिए, एमएलए भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी बस आपका खादिम बनकर आपके कदमों में बैठेगा तो दारुस्सलाम की उन सीढ़ियों पर बैठ जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी को कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ने बहुत इज्जत दे दी, बहुत शोहरत दे दी, बहुत ताकत दी, सब कुछ दिया। अब सिर्फ कुछ करना है तो यही है कि हर घर में इल्म इल्म इल्म, तालीम तालीम, मिल्लत का इत्तेहाद, बस यही, कुछ ख्वाहिश नहीं। अल्लाह ने अच्छा पहनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने अच्छी गाड़ियों में घुमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, मेरे 2 बच्चे काबिल हैं। मेरा एक लड़का डॉक्टरी मुकम्मिल कर चुका, पोस्ट ग्रेजुएशन। एक बेटी है, एक बेटा है। एक बेटा डॉक्टर, इंशाअल्लाह इस साल बेटी वकालत लंदन से मुकम्मिल कर लेगी, वकील हो जाएगी। मुझे और क्या चाहिए? एक बाप की जिम्मेदारी औलाद को नेक बनाना, काबिल बनाना, बासलाहियत बनाना, इल्म देना, और उसके जरिए वो अपनी दौलत को कमा ले सकते हैं। अपनी औलाद को जो करना था किया मैंने, नेक बनाया, काबिल बनाया, अच्छी तालीम दी, डॉक्टर बनाया, वकील बनाया। अब आगे इनको जाना है।
مگر میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ میرے بعد بھی یہ ادارے ایسے ہی چلتے رہیں جیسا میری زندگی میں چلتے ہیں۔ یہ اسکولوں پہ ماہانہ 30 لاکھ کا خرچہ آتا ہے تنخواہوں کا، 30 لاکھ کا سالہ ماہانہ۔ اگر آپ سالانہ لے لیں تو قریب 3.5-4 کروڑ روپے سالانہ صرف تنخواہ میں جاتے ہیں۔ پھر سالانہ یہ اسکولوں کی تعمیر میں بھی کروڑوں روپے جاتے ہیں۔ اللہ میری اولاد کو اس قابل بنا کہ وہ میرے بعد بھی یہ 4 کروڑ کا خرچہ اسکولوں کا برداشت کر سکیں، اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ میرے اسکولوں کو بھی چلا سکیں۔ میری کوشش ہے کہ زندگی میں ایسا کچھ انتظام کر چلا جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے اسکول میری اولاد کے محتاج نہ رہے، کسی کے محتاج نہ رہے، خود بخود میرے اسکول چلتے رہیں۔ انشاءاللہ آئندہ 5 سال میں وہ کام بھی کروں گا۔ وہ کام کرنا ہے مجھے کہ 5 سال میں ایسا بنا دوں کہ ایسے کرائے آئیں جس کے ذریعے میرے اسکول خود بخود ان کرایوں کے ذریعے چلتے رہیں۔ یہ ہماری کوشش ہے۔ خیر بہرحال آپ تمام کا ممنون و مشکور کہ آپ نے وقت نکالا اور میری ہمت افزائی کی۔ میرے لیے میری زندگی کا سب سے بڑا کام اگر کچھ ہوتا ہے نا تو وہ یہ اسکولز ہوتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں مجھے اکبر صاحب آپ اسکولوں میں پھرتے ہیں۔ ہاں میں پھرتا ہوں، آج تک نہیں بولا، آج کہتا ہوں۔ جب بہت درد ہوتا ہے پیٹ میں، طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور درد سے کھانا نہیں کھا سکتا، بھوکا رہتا ہوں، پیاسا رہتا ہوں اور کسی وجہ سے دل میں درد ہوتا ہے، کرب میں رہتا ہوں، تکلیف میں رہتا ہوں، تو اللہ اس کے رسول کی قسم ان اسکولوں کا رخ کرتا ہوں اور جب معصوم غریب بچوں کے چہروں پہ وہ مسکراہٹ دیکھتا ہوں تو میرا سارا غم چلا جاتا ہے، ساری تکلیف چلی جاتی ہے، سارا کرب چلا جاتا ہے۔ یہ خوشی مجھے ملتی ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے تو وہ ان معصوم بچوں کی تعلیم کا انتظام ہے۔ میں آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور میری ہمت افزائی کی۔ اور دعا کریں اپنے نمازوں میں کہ اللہ میرے اس کام کو قبول کرے۔ لاک ڈاؤن میں بھی ہم نے کام کیا، یہ سیلاب میں بھی کام کیا، جتنا ہو سکتا ہے میرے سے میں نے کیا۔ بے شک کئی گھر ایسے ہوں گے جہاں میری امداد نہیں پہنچی، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا۔ بے شک کئی ایسے گھر ہوں گے جن کی تباہی کو میں نے نہیں دیکھا، بے شک کئی ایسے دکان ہوں گے جن کی تباہی پر میں نے مدد نہیں کی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے میری ذات سے جتنی کوشش جتنی ممکن میں نے کی ہے۔ اور اگر کوئی حقدار واقعے میں حقیقی متاثر و حقدار اگر چھوٹ گیا ہے تو ضرور اس حقدار مستحق تک بھی امداد پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن جو لوگ متاثر نہیں ہوئے ہیں، خدا را جھوٹ کے بنا پہ امداد حاصل نہ کرو۔ اگر جھوٹ کے نام پر تم امداد حاصل کرو گے تو یاد رکھو میدان حشر میں ایک مستحق، ایک مظلوم تمہارا دامن پکڑ لے گا اور اکبر الدین اویسی بھی تمہارا دامن پکڑ لے گا۔ سمجھو خدا را، دنیا میں یہ کووڈ، یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ اموات، یہ تباہی اور بربادی اگر کچھ آ رہی ہے تو نہیں معلوم کہ وہ کیا عمل ہے ہمارا جس سے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یہ وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ وقت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا، استغفار پڑھنے کا اور اللہ سے کہنے کا کہ اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے اور اس وبا کا خاتمہ کر دے۔ اگر ہمارا عمل غلط ہوگا، حرام میں ہوگا، ناجائز ہوگا
जुल्म होगा, अना में होगा, अफरा तफरी में होगा, तो आज कोविड है, कल कुछ और बीमारी आएगी, अल्लाह का जलाल, अल्लाह का अजाब किसी दूसरी शक्ल में नाजिल होगा। खुदारा समझो, अल्लाह नाराज है, कभी कोविड के जरिए आजमा रहा है, तो कभी अपने बादलों को फाड़ कर आजमा रहा है, तो कभी तालाबों के पुश्तों को तोड़कर हमको आजमा रहा है। खुदारा अल्लाह की आजमाइश में सजदरेज होकर अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह राजी तो दुनिया राजी, अल्लाह नाराज तो दुनिया भी हमसे नाराज, दुनिया में भी हम नाकाम होंगे। खुदारा मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। नौजवानों जो यहां खड़े हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि नमाजों के पाबंद बन जाओ, नमाजों के पाबंद बन जाओ, मसाजिदों को आबाद करो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, यतीमों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, जो भी मुमकिन अपने से मदद करो। अगर मदद नहीं कर सकते तो अपने इबादतों में हाथ उठाकर उनके लिए दुआ करो। कुरान ताबदानों में, घरों में है, निकालो, कुरान को पढ़ो, बगैर पढ़े घर से ना निकलो। कुरान पढ़कर निकलोगे तो देखो अल्लाह अपने फरिश्तों के जरिए तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारे गलत फैसलों को सही कर देगा, तुम्हारी नाकामी को कामयाबी में बदल देगा। तौबा करो, अल्लाह को राजी करो, नमाज के पाबंद बनो, कुरान को पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की मदद करो, जो अपने से होता है करो। दिलों से बुग़्ज़ को निकालो, छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना छोड़ो। गली कूचों में कत्ल हो रहे हैं, खुदारा इसको खत्म करो। अरे जिसके घर में मौत होती है उसके घर वालों से पूछो। गुंडागर्दी छोड़ो, बदकारी छोड़ो, हराम छोड़ो, सही राह पे आओ, रास्ते पर आओ, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे चलो, शरीयत को थाम लो, कुरान को सीने में बसा लो, सुन्नत को अपने जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लो। फिर देखो दुनिया तुमको शिकस्त नहीं दे सकती, तुम दुनिया को शिकस्त दोगे और दुनिया के फाते बनोगे, बशर्त ये कि तुम इस पर अमल करोगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।